بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت بڑی غلطی اور ایک بہت بڑی برائی جو معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کے اختلافات اور طرح طرح کی عداوتیں، طرح طرح کی دشمنیاں اور سماج کے دھڑے اور ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اتحاد کے بجائے اختلاف بڑھ رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وعدہ خلافی کرنا، معاہدہ توڑ دینا، اور میثاق کو ختم کر دینا، عقود کو فسخ کر دینا. یہ ساری چیزیں عقد، وعدہ، عہد، معاہدہ، میثاق، یہ سب قریب قریب ایک جیسے ہی ہیں. عقد اور معاہدہ کہتے ہیں کسی ایسی بات کو جس میں فریقین، دو سائیڈیں انوالو ہوں، کہ میں ایسا کروں گا. کسی نے مطالبہ کیا، اس نے کہا ہاں میں ایسا کروں گا. اب دونوں کے ذمے اس کو پورا کرنا واجب ہے. پوری تفصیل اس کی یہ ہے کہ معاہدہ، ایگریمنٹ یا عقد یا تو بندے اور اللہ کے بیچ ہوگا، یا بندوں اور بندوں کے بیچ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ جو معاہدے ہیں ان کو پورا کرنا علی الاطلاق واجب ہے. اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں معاہدہ ہوا ہے تو اگر وہ معاہدہ اور عقد اور ایگریمنٹ خلاف شرع نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. اور اگر وہ معاہدہ خلاف شرع ہے تو پھر اپنے ساتھی کو اطلاع کر کے اس کو فسخ کر دینا، ختم کر دینا، کنڈیم کر دینا ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری صورتحال ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کتنی منگنیاں ٹوٹتی ہیں اور پھر اس کے بعد دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. پہلے جلد بازی میں یا رشتہ نہیں مل رہا تھا اس لیے غنیمت رشتہ قبول صورت رشتہ کر لیا. اب اس کے بعد دیکھا کہ کوئی زیادہ پیسے والا دکھائی پڑ گیا تو اس والے رشتے کو فسخ کر دیا. یہ بھگتے گا، یہ شخص، یہ وعدہ خلافی کرنے والا بھگتے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا. پارہ نمبر 15 کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ اپنے اپنے معاہدوں کو، اپنے اپنے وعدوں کو، اپنے اپنے ایگریمنٹس کو پورا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ تمہیں اپنے معاہدوں کے سلسلے میں جواب دہ ہونا پڑے گا. تمہیں اپنے معاہدوں کے سلسلے میں جواب دہی کرنا پڑے گی. ہمارے ہاں اتنا عام ہو گیا، اس لیے کہ ہر شخص ایسا کرنے لگا ہے تو اس کو بالکل بے معنی کر دیا گیا. آدمی جھوٹا وعدہ کر لیتا ہے، یعنی جان رہا ہے اس وقت کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا ہے. ہر کام کرنے والا، چاہے موبائل کا کام کرنے والا ہو، چاہے وہ کپڑے سلنے والا ہو، یا اور دوسرے کوئی کام موٹر سائیکل والا ہو، یا فور ویلر بناتا ہو، ورک شاپ ہو اس کی، کل لے لینا، کل آنے کے بعد ہو نہیں پایا صاحب، اگلے دن
کل دیکھو کوشش کرتے ہیں، پھر یعنی یہ اس کو معلوم ہے کہ ہم اس کو اس طرح ٹہلائیں گے۔ ڈاکٹر باقاعدہ لنگر آن کیے ہوئے ہیں مریضوں کو، اسے معلوم ہے کہ چند خوراک میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن وہ دھیرے دھیرے اس کو لٹکائے ہوئے۔ یہ تو بدترین قسم کی انسانیت سوز حرکتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں موجود ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کوئی معنی ہی نہیں رکھتے ہیں، اور مریادائیں کوئی چیز نہیں ہیں، حدود کچھ نہیں ہے۔ اتنا آزاد ہو گئے ہم، بلکہ ایک دو جگہ موبائل کی دکانوں پر پوچھا کہ وہ گھڑی نہیں لگی آپ کے یہاں؟ تو جواب کیا ملا معلوم ہے؟ کہ مولانا کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ لگے گا تو آدمی کھڑا رہتا ہے، اور ہم کو لگ جاتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ۔ تو اگر گھڑی لگی ہوگی تو وہ دیکھ دیکھ کے بار بار ہم کو پریشان کرے گا۔ یعنی پہلے سے ان کا ارادہ ہی بدتمیزی کرنے کا۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اس کا اثر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح کر رہا ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے، میں نے یہ جملے سنے ہیں باقاعدہ، نکاح کر رہا ہے اور نکاح میں مہر کے سلسلے میں کہتا ہے جتنا چاہو باندھ دو، دیہاتوں میں آپ جتنا چاہو باندھ دو۔ کبھی مطلب ایک بار نہیں 20 بار یہ جملے مجھے سننے کو ملے ہیں کہ ارے آپ جتنا چاہو باندھ دو۔ کون ادا کرتا ہے آج کل یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، 20 بار میں نے خود سنے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص نکاح کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مہر ادا نہیں کرے گا تو یہ اس کا پورا رشتہ زنا کہلائے گا۔ لقی اللہ وہو زان، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ زانی ہوگا، زناکار اور بدکار کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ کے لایا جائے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو معاہدوں کی بہت اہمیت ہے، اور عہد و پیمان کی بڑی حیثیت ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسانی شرافت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے آپ، حضرت عبداللہ ابن ابی الحسمہ ایک صحابی ہیں، عبداللہ ابن ابی الحسمہ صحابی ہیں، آپ نے بہت واقعہ سنا ہوگا، یہی ہیں، یہ صحابی ہیں۔ لیکن یہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضور خود نبی نہیں ہے، تو یہ صحابی کہاں سے ہو جائیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ خود فرماتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یبعث وقد بقیت، اس طرح کے الفاظ روایت کے، اگر کوئی لفظ ادھر ادھر ہو او کما قال، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایک معاملہ کیا، یعنی کوئی چیز بیچی یا خریدی، بایعاتوں کے معنی دونوں ہی ہو سکتے ہیں، اور میں نے کہا کہ میرے ذمہ کچھ باقی رہ گیا، یعنی قیمت کچھ باقی رہ گئی۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا لینے کے لیے، اور میں یہ کہہ گیا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، اور 3 دن کے بعد مجھ کو یاد آیا کہ میں کوئی وعدہ کر کے آیا تھا۔ میں جب واپس آیا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے، بس اتنا کہا کہ تم نے مجھے مشقت میں مبتلا کر دیا، دوسری کوئی بات حضور نے ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ الفاظ ہیں، مشکات کی روایت ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ آپ کہیں کہ نبی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو باقاعدہ ان تمام چیزوں کی ہدایت دی ہے، تاکید کی ہے، اوفوا بالعقود، اوفوا بالعہد، اوفوا بعہدی، اوفی بعہدکم، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اس وقت تک آپ مبعوث ہی نہیں ہوئے تھے، حین لا یبعث، کہ حضور مبعوث نہیں ہوئے تھے، نبی نہیں تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، یا کہیے کہ شریف انسانوں کی طبیعت کا حصہ ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا۔ آپ اندازہ لگائیے 3 دن تک کسی عام جگہ پہ ایسے ہی کھڑا بیٹھا رہنا، جبکہ شرعاً اجازت ہے کہ کوئی آدمی آپ سے کہہ گیا کہ بھائی یہیں ملنا، ہم 1 گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں، اب معلوم یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ چھوڑ کر کے چلے آئیے، اجازت ہے آپ کو اجازت ہے۔ اور یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی طبعی ضرورت پیش آتی ہے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی ہے، آپ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں، شرعاً اجازت ہے۔
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہ نہ سوچ لینا غلطی سے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کی وجہ سے وہاں کھڑے رہے تھے۔ جود و سخا کا عالم تو آپ کو معلوم ہے نا حضور کا، کہ ایک بچی آئی تھی کہ امی نے آپ سے کچھ امداد طلب کی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس وقت صرف کرتا پہنے ہوئے ہوں۔ تو وہ بچی واپس چلی گئی اور واپس آئی یہ کہہ کر کے کہ امی نے کہا کہ یہی دے دیجئے، تو حضور نے وہ کرتا اتار کے دے دیا تھا اور آپ بغیر کپڑوں کے رہ گئے تھے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو بڑی پشیمانی اور شرمندگی تھی، تب قرآن کریم کی، بلکہ جہاں سے میں نے آیت پڑھی ہے اس سے 2 آیت پہلے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ آپ اتنے اپنے ہاتھ نہ کھول دیں کہ پھر جسم پہ بھی کپڑے نہ رہ جائیں، شرمندگی ہو، اور اتنے بھی کنجوس نہ ہو جائیں کہ گردن سے باندھ کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو امام الانبیاء ہیں، بیویوں کا حال یہ ہے کہ 1 کوئنٹل سونا اشرفیاں ایسے ہی بانٹ دیتی ہیں، شام نہیں ہونے دیتی ہیں، اور اپنا روزہ ہے اپنے لیے ایک لقمہ یا افطار کا سامان نہیں منگاتی ہیں۔ حضور پورا ڈھیر بانٹتے بانٹتے تھک جاتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، گھر نہیں جاتے ہیں، مسجد میں قیام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ یہاں چھوڑ کر کے میں کیسے جا سکتا ہوں، اور اگلے دن پھر تقسیم کرتے ہیں، تب اس کے بعد ہٹتے ہیں۔ تو یہ جود و سخا کا عالم ہے حضور کی، تو حضور کے بارے میں یہ کہہ پانا تو ناممکن ہے، اور یہ تصور اور خیال لانا تک مجرمانہ حرکت ہے۔ بلکہ حضور صرف اس لیے وہاں کھڑے رہے کہ یہ واپس یہیں پر آئے گا، مجھ کو یہاں نہیں پائے گا تو پریشان ہوگا۔ ایک انسان کے ذرا سا پریشان ہونے کی خاطر حضور کا یہ تصور ہے۔ اس کے علاوہ ایفاء عہد کے سلسلے میں صحابہ خود بتلاتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی قرض حضور کے ذمے رہا ہو تو مجھے بتلاؤ، میں اس کو پورا کروں گا، اور اگر حضور نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو تو وہ میرے پاس آئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر کے میں نے کہا کہ حضور نے مجھ سے ایسے دینے کو کہا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنا چلو اس طرح سے کیا اور فرمایا کہ ایسے ایسے ایسے، یعنی 3 مرتبہ حضور نے مجھ سے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحرین سے حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزانہ بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کر کے اپنی لپ بھری، اپنے چلو بھرا، اور ایسے کر کے حضرت جابر ابن عبداللہ کو دیا، اور فرمایا کہ گنو کتنے، بتلایا کہ 500 درہم ہے، تو فرمایا کہ اس سے 2 گنے اور لے لو، یعنی 1000 درہم اور لے لو۔ 3 کا وعدہ کیا تھا، 3 چلو آپ لے سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کو، ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے حضور نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو 13 اونٹنیاں دیں گے۔ وہ پوری ایک ٹیم تھی، گئی ہوگی کسی مہم پر، اسے سر کر کے آئی ہوگی، تو حضور نے کہا تھا، تو وہ لوگ آ رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے۔ تو وہ لوگ آئے خدمت میں، اور پھر یہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان سنا، تو انہوں نے بتلایا کہ ہم لوگ ایسے ایسے آئے تھے اور حضور نے ہم سے اسی طرح وعدہ کیا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 اونٹنیاں ان کے حوالے کی۔ تو اندازہ لگائیے آپ کہ کس طرح کا معمول ہے ان لوگوں کا، کہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں، اور اسلام میں اس کا مطالبہ کیا گیا ہے باقاعدہ۔ اب دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو، اپنے عقود کو پورا کیا کرو۔ اب بتائیے، نکاح ایک ایگریمنٹ ہی تو ہے، ایک معاہدہ ہی تو ہے۔ کاروبار میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ بھی ایک معاہدہ ہے، یا کسی سے آپ نے کرائے پر دکان لی ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ معاہدے کے مطابق چلیے، اس کی خلاف ورزی کریں گے مصیبت میں پھنس جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہ 24 گھنٹے عدالت کھلی رہتی ہے، اس کی کارروائیاں جاری رہتی ہیں، اور جب وہ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر بڑے سے بڑا فرعون بھی مٹی بکوٹتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔
اور اگر آپ یہ جانچنا چاہیں کہ وعدہ خلافی کو شرعاً کس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو روایت میں نے پڑھی ہے وہ اس روایت کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مصیبت ہو جائے گی، مطلب اس کی وضاحت ایک مصیبت ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ وہ ایک آئینہ ہے، اس آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں اپنی شکل نظر آ جائے گی جو ہمارے لیے بہت بڑے محاسبے کا عنوان بن جائے گی۔ مثلا حضور نے فرمایا، روایت کو سمجھنے سے پہلے ایک اور مسئلہ سمجھیے کہ ایک لفظ آپ بار بار سنتے ہیں، منافق۔ منافق یہ بدترین قسم کا لفظ ہے، اور جس شخص پر یہ فٹ ہو جائے وہ معاشرے کا بدترین فرد ہے، اور وہ جہنم کا بھی بدترین فرد ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہر جگہ سب سے برا ہے۔ منافق کہتے ہیں کہ وہ اس کا چہرہ کچھ بول رہا ہو اور اندر کچھ چل رہا ہو، اس کے اوپر سے وہ آپ سے محبتیں دکھلائے اور اندر آپ سے نفرت کرتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ بنی اسرائیل میں نبی نہیں آیا، یہ نبی جو آخری نبی ہے اور جو سب سے زیادہ عظیم المرتبت ہے، یہ ہمارے خاندان یعنی بنی اسرائیل میں نہیں آیا بلکہ بنو اسماعیل میں آ گیا، تو انہیں نفرت ہو گئی۔ انہوں نے زبردستی نفرت کی، اور پھر اس کے بعد حضور جب تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دیں۔ یہ حرکتیں شروع کر دیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت سچے پکے مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ایسے کأنہم خشب مسندہ، جیسے کوئی لکڑی کا تنا کھڑا کر دیا گیا ہو، جس طرح وہ جنبش نہیں کرتا ویسے ہی اتنے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جب ادھر جاتے ہیں تو سازش کرنے لگتے ہیں، اور زبردست سازشیں بار بار بتلائی گئی۔ حضور کو 20 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دیکھو یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کوشش کی کہ حضور کے اوپر سے پتھر گرا دیں، حضور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں بیٹھے تھے، تو اوپر سے پتھر گرا دیں، تینوں فنا ہو جائے، قصے ختم ہو جائے۔ تو جیسے ہی وہ تیاری کر رہے تھے حضور کو بتا دیا گیا، حضور چلے آئے، حضور وہاں سے ہٹ گئے۔ یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری سازشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واشگاف کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ اس طرح کی اس وقت سازشیں کر رہے ہیں۔ ایک مسجد بنائی تھی انہوں نے کہ یہاں میٹنگ کرنے کے لیے ہم کو ایک جگہ چاہیے، تمام جگہ کے جو یہودی ہیں ان سب کو اطلاع کرنے کے لیے، یہاں ان کے پلان کو امپلیمنٹیشن کے لیے ہم کو یہاں ایک ہیڈ کوارٹر چاہیے۔ تو باقاعدہ مسجد بنا لی انہوں نے، حضور کو بلایا ادگھاٹن کے لیے، باقاعدہ شروعات کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہاری سازش کے لیے۔ پارہ نمبر 11 میں باقاعدہ اس کا ڈیٹیل میں تذکرہ ہے، مسجد ضرار، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ، تذکرہ ہے پورا۔ تو ایسے لوگ یہ منافق کہلاتے تھے۔ وہ اس وقت تو ایک پوری لسٹ موجود تھی، یعنی اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے، ادھر انہوں نے سازش کی۔ ابی ابن سلول نے کہا کہ کوئی بھی مدینے پہنچنے کے بعد میں جو لوگ عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال کے باہر کر دیں گے، یعنی جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے انہیں نکال کے باہر کر دیں گے۔ بات کی تھی اس نے الگ، اور ایک صحابی نے سن لی، آ کر کے حضور کو بتلائی، پھر اس نے بہت قسم کھائی اور طرح طرح کی صفائیاں دیں، تو مان لیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے، خاموش، تمہاری بات مان لی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ منافقون اتار کر کے اس کا چٹھا پورا کھول کر کے رکھ دیا کہ یہ مردود ہے، اس نے کہا تھا، اسے بچہ سمجھ کر کے جھوٹا مت سمجھیے آپ، صحابی رسول۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سب چلتا رہا۔ تو اس وقت ایک پوری لسٹ تھی، اور وہ لسٹ کس کے پاس موجود تھی؟ وہ سارے نام حضرت حذیفہ ابن الیمان کو معلوم تھے، اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ رازدار رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے تھے کہ عمر، حذیفہ یہ بتلا دو کہ منافقوں کی اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضور نے ان سے منع کر دیا تھا کہ تم یہ سب کچھ بتلاؤ گے نہیں کسی کو، تو اس لیے وہ بتلاتے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس کسی کے جنازے میں اتنا اونچک کر کے دیکھتے تھے کہ حذیفہ ہیں کہ نہیں۔ اگر حذیفہ موجود ہیں جنازے میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مومن مخلص کا جنازہ ہے، اور اگر حذیفہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ منافق ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت منافق تھے۔ تو منافقوں کے سلسلے میں قرآن کریم کا بیانیہ یہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جہنم میں چیمبرز ہیں، سب سے نیچے والا جو حصہ ہے وہ اس کی حالت پوچھیے نہیں، سب کی گندگی جسموں سے نکل کر کے اور پیپ اور لہو اور پس سارا کا سارا اکٹھا ہو گیا جا کر کے کہاں؟ جب الحزن میں، وہاں نیچے ایک حوض ہے،
حوض ہے جس کی بدبو سے روزانہ خود جہنم پناہ مانگتی ہے، اور نیچے بالکل آگ کے قریب جو چیمبر ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کباب جب سیکے جاتے ہیں تو فرسٹ ٹائم جو کباب کی سیخ رکھی جاتی ہے وہ بالکل آگ پہ رکھی جاتی ہے، پھر وہ ذرا سی جب سک جاتی ہے تو اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل آگ کے جو قریب لوگ ہیں یہ نچلا طبقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافق لوگ اسی درک اسفل میں، نچلے چیمبر میں رکھے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا بھی خطرناک ہے منافقوں کی۔ اس کے علاوہ سمجھیے کہ منافقوں کا تذکرہ کرتے کرتے قرآن کریم نے 2 جگہ کیا کہا ہے، لہجہ بہت خطرناک ہے، میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں خالی۔ استغفر لہم، یہ ابی ابن سلول کے سلسلے میں جو منافقوں کا سردار ہے مدینے میں، استغفر لہم، اصل میں حضور نے اس منافقوں کے سردار کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، خبردار کسی منافق کی آپ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ نماز جنازہ دعائے مغفرت ہے۔ اور اگلے جو جملے ہیں بڑے خطرناک، بڑے بہت شدید ہیں۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ کس سے مخاطب ہیں؟ آپ کو معلوم ہے دعا سنی جاتی ہے، دعا سنی جاتی ہے، اور امام الانبیاء کی دعا تو تھروا اٹھ جاتی ہے، لیکن یہاں پر بین کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں، استغفر لہم، آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے وعید تو سن لی، لیکن اس کے بعد جب یہ روایت سنیں گے تو پھر بہت حالات خراب ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اب وہاں تک تو یہ ہے کہ وحی آ رہی تھی، پہچانے جا رہے تھے لوگ کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ آج کیسے پہچانیں گے کہ کون منافق ہے؟ مطلب یہ ایک کیٹیگری تو ہے ہی ہے، انسانوں کی، معاشرے کی ایک کیٹیگری ہے، لیکن یہ آج کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ آدمی منافق ہے؟ تو اس سلسلے میں حضور نے ایک پیمانہ، ایک پیرامیٹر دیا ہم کو، فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، یہ 4 عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ 1 نمبر کا منافق، یعنی منافقا خالصا، خالص منافق ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ومن کانت فیہ خصلۃ، اور جس کے اندر 1 خصلت ہوگی اس میں کی، کان فیہ خصلۃ من النفاق، اس کے اندر 25% نفاق مانا جائے گا۔ 4 یہ بری عادتیں جس کے اندر ہوں وہ 100% کا منافق ہے، اور جس کے اندر 1 عادت ہو وہ 25% کا منافق ہے۔ اب دیکھیے جو 4 چیزیں ہیں انہیں ہم آج کی تاریخ میں ہنر سمجھتے ہیں۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دیکھیے کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، مذاق کے لیے بھی جھوٹ آپ بولیں گے تو وہ جھوٹ ہی ہے جہنم میں لے جانے والا، سمجھ لیجیے آپ۔ اس کو بھی حضور نے الگ سے بیان کیا، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جو آدمی کسی کی موٹر سائیکل مانگ کے لایا ہو، یہاں بیٹھا ہو، اور وہ کہے گا ہم پہنچنے والے ہیں، یہ تو دن بھر اس طرح چلتا رہتا ہے، جھوٹ ہے یہ۔ آپ کسی مصلحت سے بولے جھوٹ ہے۔ اذا حدث کذب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آپ نے کہا کہ 5 بجے تک آ جاؤں گا، یا 5 بجے تک ملوں گا، یا 5 بجے یہ دے دوں گا، یا 5 بجے تک ادا کر دوں گا، اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ غدر کہلائے گا، وعدہ خلافی کہلائے گی۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کوئی ہارٹ ٹاک ہو جائے تو گالی بکنے لگے، ہارٹ ٹاک ہو جائے تو گالی بکنے لگے، تیسری علامت ہو گئی۔ چوتھی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر دے، خیانت کر دے۔ کسی نے اگر 100 کے نوٹ دیے ہیں، گڈیاں دی ہیں آپ کو 2 کہ یہ 20,000 روپے ہمارے رکھ لیجئے، آپ اگر ان کو باقاعدہ کسی کو ٹوٹے دے کر کے اور 20 نوٹ 500 کے کر لیتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے، سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے۔ یعنی ذرا سا بھی کوئی خرد برد یہ خیانت کہلاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو تاوان دینا پڑے گا اگر غائب ہو جائے۔
امانت رکھی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر تاوان نہیں ہے۔ اور اگر اس میں ذرا بھی کوئی خرد برد ہوا ہے یا آپ نے حفاظت میں ذرا غفلت کی ہے، لاکر کے بجائے ایسے الماری میں رکھ دیا پھر غائب ہوتا، تو آپ کے اوپر تاوان ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے وعدہ خلافی کر دے، جب ہارٹ اٹیک ہو جائے تو گالی بکنے لگے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کر دے۔ عام ہے اس وقت، دفعہ کتنی خطرناک ہے، لن یغفر اللہ لہم۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ وعدہ خلافی کی جو اس وقت صورتحال ہمارے یہاں چل رہی ہے اور ہم نے اس کو کوئی عمل نہیں گردانا ہے، یہ قرآن و سنت کے اعتبار سے ہماری بہت بڑی غفلت اور کوتاہی ہے، اور اس کی وجہ سے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ کوئی کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، ماں بیٹے پر، اور بیٹا ماں پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ رشتوں کی حالت بنا دی ہے ہم نے جھوٹ بول کر کے، وعدہ خلافی کر کے ہم نے اپنے معاشرے کی صورتحال یہاں پہنچا دی ہے کہ کوئی کسی بھی طرح کا آج کی تاریخ میں، اور جو بھروسہ کرتا ہے وہی دھوکہ اٹھاتا ہے، جو بھروسہ کرتا ہے وہی دھوکہ اٹھا رہا ہے۔ اس کا مطلب دھوکہ عام ہے۔ اور بہت اچھے اچھے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی وعدہ خلافی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے ان پیغامات پر مضبوطی اور استحکام کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور بہت بڑے پیدا ہو جانے والے اس خلا کو دور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔